ہم نے اپنی بے لوث محبت کو صدیوں میں آباد کر چھوڑا. یہ کیا کہ پل دو پل کی رت چلی اور ہمیں یاد کر چھوڑا. اے نسیم صبح میرا یہ پیغام بہاروں کو دے دینا کہ باد خزاں نے میرے گلشن کا سکون برباد کر چھوڑا. جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے جملہ کارکنان، ضلعی، تحصیلی، زونل، بزرگ، جوان اور میڈم طاہرہ اور یہ چھوٹی ہماری بیٹی یہاں تشریف فرما ہیں، اور صافی حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں شاید ایک جنازہ بھی ہو چکا ہے اور ساتھی جانا چاہتے ہیں. میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے یہاں پہ بہت سی باتیں ہو چکی ہیں. سب سے پہلے آج کا یہ پروگرام جو ہمارے مرحوم قائد جناب عبدالحمید بٹ کی تعزیتی ریفرنس ہے، اس حوالے سے تحصیل کھرٹا یہ پہلے بھی تعزیتی ریفرنس کر چکی ہے اور مزید یہ ایفرٹس جاری رکھے ہوئے ہیں کہ حمید بٹ صاحب کی قربانی کو اس تحصیل کے ہر کارکن تک پہنچایا جائے. اللہ تعالیٰ آپ کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو پچھلا ایک عرصہ گزرا ہے، ایک سال، اس میں ہم نے بڑی قیمتی جانیں جو ہیں وہ گنوائی ہیں. بالخصوص میں اپنے پارٹی کے پلیٹ فارم سے بات کرنا چاہتا ہوں. عبدالحمید بٹ ہیں، اظہر ملک صاحب ہیں، اس کے علاوہ جو چودھری یاسین صاحب ہیں، بشیر بزام صاحب ہیں، قاضی انور صاحب ہیں، شراز راٹھور ہیں، اسی دھرتی سے تعلق رکھنے والے. یہ کافی لوگوں کو ہم نے اس عرصے میں کھویا ہے، اور آج کے دن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان سب کی جو جدوجہد تھی، جو وہ قیمتی جوانی کے سال تھے جو انہوں نے اس تحریک کو، اس تنظیم کو دیے ہیں، میں ان سب ساری اس جدوجہد کو گواہ بناتے ہوئے آج کے اس بزم میں یہ عہد کرتا ہوں، یہ عزم کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ان کی اس جدوجہد کو ہم مشل راہ بناتے ہوئے اس کارواں کو، اس تحریک کو اس کے منزل تک لے جانے کی اپنی بھرپور کاوشیں اور کوششیں جاری و ساری رکھیں. علاوہ ازیں یہاں پہ موجودہ جو ایک بحران چلا آ رہا ہے، اس کے حوالے سے سب سے پہلے میں آپ سب کا اس لحاظ سے شکر گزار ہوں جو آپ نے لبریشن فرنٹ کے اوپر جو اعتماد، جو اظہار، جو خیالات آپ نے لبریشن فرنٹ کے حوالے سے یہاں بیان کیے ہیں. مجھے وہ سن کر خوشی ہوئی، اور میں ایک نوجوان قیادت کے طور پر اس کارواں کا حصہ، اس کارواں کو لے کے چلنے کے سلسلے میں آپ سے یہ عہد کرتا ہوں، آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہم آپ کی امیدوں کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیں گے. ہم اپنی جدوجہد، ہم اپنی سارے اسٹرگل کو انشاءاللہ منقطع انجام کی طرف لے جانے کے لیے، اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے اپنی ساری ایفرٹس جو ہیں وہ شبانہ روز جاری بھی رکھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو منطقی انجام تک لے جائیں گے بھی. اور جتنی بھی سازشیں، جتنی بھی منافقتیں اس سلسلے میں چل رہی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لبریشن فرنٹ کے روز و اول سے لے کے آج دن تک بہت سازشیں ہوئی ہیں، بہت سازشیں ہو رہی ہیں، اور یہ منافقتیں، یہ سازشیں، یہ چالیں، یہ دشمن اپنی کارروائیوں میں اپنی کارروائیاں ڈالتے ہیں. یہ پہلے بھی ناکام ہوتے رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ آگے بھی ناکام ہوں گے، چاہے وہ دشمن اندر سے کوئی کارروائی ڈال رہا ہے یا دشمن وہ باہر سے کارروائی ڈال رہا ہے. یہ تنظیم وہ تنظیم ہے جس کو قیوم راجہ جیسے احباب نے، لوگوں نے، سینئر لوگوں نے اپنی زندگی کے 22 سال دیے ہیں. قربانی کسی کی ایک دن کی ہے،
قربانی کسی کی 22 سال کی ہے. اس قوم پہ یہ قربانی قرض ہے اور اس قوم کے جوانوں پہ اور آنے والی نسل کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان قربانیوں کو آپ کی کوئی اجرت جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتا. آپ کے ایک پل کی قربانی جو ہے وہ کوئی اجرت جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتا. آپ کی عزت, آپ کی تکریم ایک رات والے کی بھی اور 22 سالہ والے کی بھی انشاءاللہ لبریشن فرنٹ کے یہ جوان اس قربانیوں کو, ان عزت کو, اس احترام کو انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے اور اگلی نسلوں تک ہم اس چیز کو پہنچائیں گے. یہ بھی آپ سے ہم وعدہ کرتے ہیں. اور یہاں میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا جوان اور جموں کشمیر اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ کا یہ ایمان ہے کہ جس طرح ہمیں ماں 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے اور ہمیں اس ماں کی عزت, اس ماں کا وقار عزیز ہے, اسی طرح ہمیں اس ماں کا بھی عزت اور وقار عزیز ہے جس پر ہم جنم لیتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ دھرتی ہماری ماں ہے اور اس کے سینے پہ ہم کسی غیر کو برداشت نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ آج یہ جوان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے ان غاصبوں کو, ان طاقتوں کو یہاں سے کیسے نکالنا ہے. یہ جو آج نئے یونٹس بن رہے ہیں, جو نیا بلڈ شامل ہو رہا ہے, یہ اس بات کا عزم ہے ان دشمنوں کو, یہ پیغام ہے کہ ہم نسلوں تک تمہارا پیچھا کریں گے. ہم جائیں گے, اپنی نسلوں کو تیار کر کے چھوڑ جائیں گے کہ تمہاری اس غصبیت کے خلاف, تمہاری اس بدماشی کے خلاف یہ نسلیں اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے تا وقت کہ ہمیں آزادی حاصل نہیں ہو جاتی. اس کے علاوہ میں لبریشن فرنٹ کے بیانیے کو بڑا مختصراً سے الفاظ میں بیان کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لبریشن فرنٹ کا یہ بیانیہ ہے کہ نہ انڈیا نہ پاکستان, ایک آزاد و خود مختار وفاقی جمہوری سیکولر کشمیر, یہ ہمارا بیانیہ ہے. اس پر ہم اپنی جدوجہد جاری و ساری رکھیں گے. کوئی دوسرا, کوئی تیسرا بیانیہ, کوئی بڑا بھائی, کوئی چھوٹا بھائی, ہمارا کوئی کچھ نہیں ہے. وہ ہمارے درمیان, جیسے کہ یوم راجہ صاحب نے دشمن کی ڈیفینیشن کر دی, ہمارا وہ شخص, وہ ادارہ, وہ تنظیم, وہ ملک دشمن ہے جو ہماری آزادی کا دشمن ہے. جس طرح دنیا کے 202 ممالک کو آزادی کا حق حاصل ہے, اسی طرح یہاں کے 2 کروڑ باشندوں کو یہ حق حاصل ہے. اور یہ حق آج سے 73 سال پہلے ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا. اب ضرورت اس امر کی ہے, یہ جو ساری جدوجہد ہم کر رہے ہیں, یہ جو ساری سٹرگل ہم کر رہے ہیں, یہ اس بات کی ادا ہے کہ وہ جو آج سے 73 سال پہلے ہم سے وعدہ کیا گیا تھا, اس وعدے کو اتفاق کیا جائے اور ہمیں یہ حق دیا جائے تاکہ ہم اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کر سکیں. پچھلے 1 سال میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ریاست کے حوالے سے, 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے وہاں کے جو سیلف سٹیٹس تھا اس کو ختم کر کے کشمیر کو ضم کرنے کی کوشش کی. تو لبریشن فرنٹ نے اپنا ایک پیغام, اپنی قوت کو, اپنی طاقت کو قوم میں سے لے کے جا کے ایک پیغام دیا کہ ہم آپ کی اس بدماشی کو نہیں مانتے. اسی طرح میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس طرف بھی جو گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی کوششیں اور کاوشیں جاری ہیں, لبریشن فرنٹ اس کو اسی طرح مسترد کرتا ہے جس طرح ہم نے 4 اکتوبر کو جا کے وہاں پہ ہندوستان کے اس اقدام کو مسترد کیا تھا. ہم ریاست جموں کشمیر کے 84,471 مربع میل ریاست کو ایک متنازع ریاست مانتے ہیں اور ہم دنیا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پر موجود اقوام کی جو ممالک کی جو افواج ہیں ان کا فی الفور انخلا ممکن بنایا جائے اور اس کے بعد یہاں پہ اس کو یونائٹڈ نیشنز کے انڈر دے کر 10-15 سالوں میں یہاں حالات ایسے پیدا کیے جائیں کہ رائے شماری کا موقع دے کر کشمیریوں کو ان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کریں گے. تو میں بات کو مختصر اس لیے کر رہا ہوں, جنازہ بھی ہے, ساتھیوں نے جانا بھی ہے, یونٹ سازی بھی ہونی ہے. تو جو آنے والے یونٹس ہیں میں ان سے امید کرتا ہوں کہ وہ تنظیم کے اور تحریک کے کاموں کو بہترین طریقے سے انشاءاللہ لے کر آگے چلیں گے. اور جو یہ موجودہ صورتحال چل رہی ہے اس سے نکلنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنی ایکٹیویٹیز کو جاری و ساری رکھیں, ہم اپنی جدوجہد کو جو ہے وہ سٹارٹ کریں. تو اس حوالے سے میں ایک پیغام آپ ساتھیوں تک چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں کہ 26 جنوری کو انشاءاللہ ہم تتری نوٹ کراسنگ پوائنٹ کی طرف نکل رہے ہیں اور ایک بڑی تعداد میں نکلنے کی ہم جو ہے وہ عزم رکھتے ہیں. تو آپ سب ساتھیوں کو, آپ صافی حضرات کو بھی میری یہ دعوت ہے کہ ہم اس
مارچ کا حصہ بنے. ہم کراسنگ پوائنٹ کی طرف جا کے ایک پیغام جو ہے 26 جنوری جو ہندوستان کا یوم جمہوریہ ہے, ہم اس کو بطور یوم سیاہ بنا کر کراسنگ پوائنٹ پر ایک پیغام جا کے دینا چاہتے ہیں کہ آپ بڑا جمہوریہ نہیں ہو, آپ جمہوریت نہیں ہو, آپ جمہوریت کے نام پہ بڑا بدنما داغ ہو, دبا ہو. تو اس لیے آپ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ کھرٹے سے بھی جو ہے تحصیل کھرٹا سے بھی لوگ کافلوں کی صورت میں نکلیں اور اس پروگرام کا جو ہے وہ حصہ بنے. تو نئی یونٹس کو ایک بار میں پیشگی مبارکباد پیش کر دیتا ہوں. جو لوگ منتخب ہوں گے امید یہی ہے کہ وہ تنظیم اور تحریک کے بہتر مفاد میں اور بہتر مستقبل کے لیے اپنی جو کاوشیں اور کوششیں جاری رکھیں گے. یہ وجہ ہے کہ آج بہت اندھیر ہے, بس ایک رت بدلنے کی دیر ہے. خزاں کے خوف سے جو خشک ہے وہ شاخ لائے گی برگ ہے, وہ شاخ لائے گی برگ.